رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ بس پردے سے سننے والی ماں اور بہنوں سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آپ کافی دیر سے بہت اچھے انداز میں نعت منقبت سماعت کر رہے تھے، اپنے قلوب کو منور مجلہ مسکہ مسنہ فرما رہے تھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی میں آیا، پہلی ملاقات ہے ہمارے نیاز بھائی سے میری، ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے بہت اچھی آواز کا ان کو مالک بنایا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آج ہم سارے لوگ یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں وہ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کربلا کی جنگ کس وجہ سے ہوئی تھی، کربلا کی جنگ کس وجہ سے ہوئی تھی، کربلا میں جو جنگ ہوئی اس کا ریزن کیا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کربلا پہنچاؤں گا۔ آج مجھے آپ کو کربلا پہنچانا ہے تصور ہی تصور میں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آقا حسین نے کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ کون حسین؟ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جباں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سے پردے خدا کر دیا۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ تو آج ہم حسین کا ذکر کرنے والے ہیں، اور حسین کا ذکر ہم ہی نہیں کرتے ہیں، حسین کا ذکر الحمدللہ چاند بھی کرتا ہے، حسین کا ذکر سورج بھی کرتا ہے، حسین کا ذکر ستارے بھی کرتے ہیں۔ اور حسین سے محبت کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری ہے، کیونکہ حسین سے محبت کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت لوگوں کے اوپر فرض کرتی ہے، جیسا کہ خلاق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے محبوب، آپ اپنے دیوانوں سے پروانوں سے مستانوں سے فرما دو، اے لوگوں کلمہ میں نے عطا فرمایا، روزہ میں نے عطا فرمایا، حج میں نے عطا فرمایا، سب کچھ میں نے عطا فرمایا ہے، مگر کلمہ عطا فرمانے کے بدلے میں تم سے مال نہیں مانگتا ہوں، روزہ عطا فرمانے کے بدلے میں تم سے سونا چاندی نہیں مانگتا ہوں۔ اگر تم سے میں کچھ مانگتا ہوں تو اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں، اپنے اہل بیت کی محبت طلب کر رہا ہوں۔ اور آپ ذرا اللہ کے کلام پر غور کریں، توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں ارشاد فرمایا اِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگرچہ مودت کا معنی بھی محبت ہوتا ہے، مگر مودت میں اور محبت میں کچھ فرق ہے، مودت اور محبت میں کچھ ڈیفرنس ہے۔ دو چیزیں جو محبت کرتی ہیں، اگر ایک منٹ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ ان کو علیحدہ کر دیں گے، ان کو ہٹا دیں گے، ان کو جدا کر دیں گے، تو محبت کرنے والی چیز زندہ رہ سکتی ہے، مگر مودت کرنے والی اگر دو چیزیں ہیں، اگر ایک سیکنڈ کے لیے ایک لمحہ کے لیے ایک منٹ کے لیے اگر آپ ان کو علیحدہ کر دیں گے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ فور ایگزامپل، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے، اگر مچھلی کو پانی سے نکالو گے تو اللہ اکبر مچھلی مر جائے گی۔ یہی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے، میرے سرکار نے دنیا
والوں کو یہی حکم دیا ہے، اے میرے امتیوں اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت سے پیار کرنا۔ کیا پتا چلا؟ علی سے محبت کرنا، فاطمہ سے محبت کرنا، حسن حسین سے محبت کرنا۔ اگر ان کی محبت ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے دل سے ختم ہو گئی، سمجھ لو ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر حسین کی محبت دل سے نکل گئی، حسین کا بغض پیدا ہو گیا تو ایمان تمہارا ختم ہو جائے گا۔ تو حسین سے جو محبت کرتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ قبر کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو آقا حسین سے محبت کرو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے، اور ان کی محبت سے ہمیں انعام کیا ملے گا، ان کی محبت سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ میرے آقا فرماتے من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مات مؤمنا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا گویا کہ وہ مؤمن ہو کر مرا۔ میرے آقا فرماتے من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا گویا کہ وہ شہید کی موت مرا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَمَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا اور جب ملک الموت اس کے روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو اس کے روح نکالنے سے پہلے، اس کے روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کو جنت کی خوشخبری سنا دیں گے۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا اس کے لیے یہ انعام ہے، جو اہل بیت سے محبت کرے گا اس کے لیے یہ فائدہ ہے، اور جو حسن حسین سے محبت نہیں کرتا ہے ان کا بغض اپنے دلوں میں رکھتا ہے۔ میرے آقا فرماتے من مات علی بغض آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مات کافرا، جو اہل بیت کے بغض میں مرے گا وہ کافر کی موت مرے گا۔ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا، اہل بیت کے بغض میں مرے گا وہ کافر کی موت مرے گا۔ اور آج ساری دنیا میں حسین کا ذکر ہوتا ہے، اس کی یہی علامت ہے کہ پوری دنیا حسین سے محبت کر رہی ہے، اور جو حسین سے محبت نہیں کرتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی روئے گا، وہ قبر کے اندر بھی روئے گا۔ جو آقا حسین سے محبت نہیں کرے گا، اور الحمدللہ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا امام آج بھی زندہ ہے، ہمارا امام آج بھی زندہ ہے، اور آج کے اس جلسے کو، آج کی اس محفل کو الحمدللہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ آقا حسین دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور آقا حسین ہم سب کو سماعت بھی کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ میرے آقا حسین کی جو شہادت ہوئی ہے وہ 61 ہجری میں ہوئی ہے، اور موجودہ جو ہجری چل رہی ہے وہ 1443 ہجری چل رہی ہے۔ تو اگر آپ 1443 ہجری میں سے 61 ہجری کو نکال دیں گے تو تقریباً آقا حسین کی شہادت کو 1381 یا 1382 سال ہو چکے ہیں، مگر نواب گنج والوں ذرا آپ توجہ کرنا، 1382 سال آقا حسین کی شہادت کو ہو گئے، مگر آج اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں گے، آج نواب گنج میں ذکر حسین ہو رہا ہے، آج بریابہ کے اندر ذکر حسین ہو رہا ہے، اگر آپ آگے بڑھو تو بنگال کے اندر ذکر حسین ہو رہا ہے، بہار کے اندر ذکر حسین ہو رہا ہے، جھارکھنڈ کے اندر ذکر حسین ہو رہا ہے، اگر آپ ادھر آگے بڑھو گے تو آج رامپور کے اندر ذکر حسین ہو رہا ہے، مراد آباد کے اندر ذکر حسین ہو رہا ہے، امروہہ کے اندر ذکر حسین ہو رہا ہے، گجرولہ کے اندر ذکر حسین ہو رہا ہے، دہلی کے اندر ذکر حسین ہو رہا ہے، ممبئی کے اندر ذکر حسین ہو رہا ہے، حیدرآباد کے اندر ذکر حسین ہو رہا ہے، گجرات کے اندر ذکر حسین ہو رہا ہے، ہندوستان کے ہر صوبے میں، ہر خطے میں ذکر حسین ہو رہا ہے، اور فقط ذکر حسین آج ہندوستان تک ہی محدود رکھی ہے، جبکہ ذکر حسین کی محفلیں ہندوستان میں، پاکستان میں، ترکستان میں، انگلستان میں، افغانستان میں، سوڈان میں، امریکہ میں، جرمنی میں، جاپان میں، ہالینڈ میں، ملیشیا میں، سیریا میں، آسٹریلیا میں، زمبابوے میں، چین میں، نیپال میں، بھوٹان میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، آج پوری دنیا میں ذکر حسین کی محفلیں سج رہی ہیں، اور جو ذکر حسین کر رہا ہے اپنی محفل سے یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ کربلا کے عباس کے بازو کٹ گئے تھے، مگر کربلا کا عباس بھی زندہ ہے۔
ہے امام حسین نے 72 سخت بھاگنے کے بعد میں اپنا سر کو کٹایا ہے مگر آقا حسین زندہ ہے کربلا کا علی اصغر زندہ ہے کربلا کا علی اکبر زندہ ہے اور قرآن بھی فرماتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے اب پتہ چلا آقا حسین اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے آقا حسین زندہ ہے علی اکبر اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے علی اکبر زندہ ہے علی اصغر اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے علی اصغر زندہ ہے آقا حسین بھی زندہ آقا حسین کی محفلیں سجانے والے بھی زندہ آقا حسین کے نام پر جلسے کرانے والے بھی زندہ آپ بھی زندہ ہم بھی زندہ اور ڈنڈے کی چوٹ پر دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے کیا کہنا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ کیا کہنا یار اگر نبی کے نواسوں کا ذکر کیا جائے نبی کے خاندان والوں کا ذکر کیا جائے اور آپ سبحان اللہ نہ بولیں تو جینے کا فائدہ کیا ہے نبی کے گھر والوں کا ذکر ہو نبی کے خاندان والوں کا ذکر ہو نبی کے نواسوں کا نام لیا جائے آپ سے ہم بولیں کہ بول دے سبحان اللہ پھر آپ کا کیا کام ہے اچھی بات پر تو آپ کو سبحان اللہ خود ہی بول دینا چاہیے اور آقا حسین کا ذکر کیا جائے دنیا میں سچی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی تو آپ کو بولنا چاہیے محبت سے بیداری کا ثبوت دیں سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں زور سے بولیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جو آج میں نے آپ کے ہاتھ یہ اٹھوائے ہیں کسی دنیا دار کے نام پر تو نہیں اٹھوائے ہیں مصطفیٰ کے نواسے کے نام پر اٹھوائے ہیں آج اگر ہم اپنے ہندوستان کا جائزہ لیں تو آج لوگ نیتاؤں کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اگر کوئی بڑا نیتا آ جا آپ اس کا استقبال کرتے ہیں کہ نیتا جی زندہ باد نیتا جی زندہ باد نیتا جی زندہ باد اگر آ جائے کوئی آپ کے یہاں کا ڈی ایم آپ اس کا استقبال کریں گے اگر کوئی بہت بڑا آدمی آ جائے آپ اس کا استقبال کریں گے اگر کوئی پیسے والا آدمی آ جائے آپ اس کا استقبال کریں گے آپ اس کی عزت کریں گے آپ اس سے محبت کریں گے بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ڈی ایم کے نام پر ہاتھ اٹھائیں گے اگر آپ نیتاؤں کے نام پر ہاتھ اٹھائیں گے اگر آپ جو زمیندار ہیں ان کے نام پر ہاتھ اٹھائیں گے جو پیسے والے ہیں ان کے نام پر ہاتھ اٹھائیں گے آپ کے ہاتھوں کی حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے مگر نوابگنج والوں جو ہاتھ آقا حسین کے نام پر اٹھے گا جو ہاتھ حسن حسین کے نام پر اٹھے گا ان ہاتھوں کی دنیا کے اندر بھی حفاظت ہوگی ان ہاتھوں کی قبر کے اندر بھی حفاظت ہوگی ان ہاتھوں کی میدان محشر میں بھی حفاظت ہوگی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد بہت اچھا تو اگر آپ سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھوایا ہے تو کسی دنیا دار کے نام پر نہیں اٹھوایا ہے مصطفیٰ کے نواسے کے نام پر اٹھوایا ہے الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہو سکتا ہے کہ اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے آقا حسین کا ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں ہے آقا حسین کی محفلیں سجانا کوئی معمولی بات نہیں ہے آقا حسین کا ذکر کرنا آقا حسین سے پیار کرنا یہ کوئی کم بڑی بات نہیں ہے آقا حسین سے پیار کیا کرو آقا حسین کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرو آقا حسین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو کیونکہ ذکر حسین ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا
آقا حسین نے ہمارے لیے بہت ساری قربانیوں کو پیش کیا ہے. اب آؤ ذرا تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ اکبر کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی. اب ذرا دیکھیں آخر کیا ہوتا ہے. جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو تخت پر یزید پلید آ گیا اور یزید نے خطوط بھیجا گورنر مدینہ کے پاس میں. اس وقت جو مدینے کے گورنر تھے وہ ولید بن عقبہ تھے. ان کے پاس میں خطوط بھیجا کہ سب سے پہلے آپ حسین ابن علی اور اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے آپ کہہ دو کہ وہ میرے ہاتھوں پر بیعت کریں. اگر حسین ابن علی یزید کے ہاتھوں میں بیعت نہیں کریں گے, اگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا, ان کو مار دیا جائے گا. اللہ اکبر. ولید نے اپنے ساتھی کو بلایا, مروان ابن حکم کو بلایا مشورے کے لیے اور مروان سے پوچھا مروان تم مجھے بتاؤ یزید کا خط آیا ہے اور یزید یہ چاہتا ہے کہ حسین ابن علی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے. مروان تم بتاؤ کیا جائے. یہ مروان وہ شخص تھا جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا جب یہ پیدا ہوا تھا آقا نے فرمایا تھا کرکٹ کا بیٹا کرکٹ پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ مروان بہت ظالم آدمی تھا. مروان کہنے لگا آپ حسین ابن علی کو بلاؤ, اگر حسین ابن علی بیعت کریں گے تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا, ورنہ ان کو مار دیا جائے گا. آقا حسین کے پاس میں قاصد جاتا ہے اور آقا حسین سے کہتا ہے آپ کو گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نے بلایا ہے. آقا حسین چند ساتھیوں کے ساتھ میں ولید بن عقبہ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں. اللہ اکبر. آقا حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں اندر کو جاتا ہوں, اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم اندر کو آ جانا. آقا حسین بھی اندر ہیں, ولید بن عقبہ بھی اندر تھے اور یہ جو ولید بن عقبہ تھے یہ محب اہل بیت تھے. آقا حسین نے فرمایا بتاؤ مجھے کیوں بلایا ہے, مجھے کس وجہ سے بلایا ہے. ولید کہنے لگا آقا حسین تخت پر یزید آ چکا ہے اور یزید یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ہاتھوں میں بیعت کریں, آپ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں. آقا حسین نے فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی کا نواسا شرابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے, ایسا ہو نہیں سکتا. نبی کا نواسا ایک زانی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی کا نواسا اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے جو بندروں کا ڈانس دیکھتا ہے, جو کتوں کو ڈالتا ہے. اور آقا حسین نے فرمایا حسین کا ہاتھ فقط حسین کا ہاتھ رکھی ہے, حسین کے ہاتھ میں ابو بکر کی صداقت بھی ہے, حسین کے ہاتھ میں علی کی شجاعت بھی ہے, حسین کے ہاتھ میں عمر کی عدالت بھی ہے, حسین کے ہاتھ میں عثمان کی سخاوت بھی ہے. اللہ اکبر. آقا حسین نے منع کر دیا. مروان کہنے لگا حسین اگر آپ ایسا نہیں کرو گے آپ کو قتل کر دیا جائے گا, آپ کو مار دیا جائے گا. آقا حسین نے فرمایا تیری اتنی ہمت تو میرا قتل کرے گا, تیری اتنی ہمت تو اللہ اکبر نبی کے نواسے کو دھمکی دے گا. آقا حسین باہر آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. مروان کہنے لگا ولید تم ایسا کرو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے, ہم حسین کو قتل کر دیتے ہیں. اگر ہم نے حسین کو قتل نہیں کیا تو ہم حسین کے اوپر قابو نہیں پا سکیں گے, ہم حسین کو اپنے قبضے میں نہیں کر سکیں گے. ولید بن عقبہ نے کہا مروان تو پاگل ہو چکا ہے, تو نبی کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, تو بھول گیا قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر کوئی تصور بھی کرے گا قتل کا تو سمجھ لے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا, کیونکہ حسین کی وہ ذات ہے, حسین کا وہ مرتبہ ہے, حسین کی وہ شخصیت ہے. اللہ اکبر. حسین کو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے, اگر حسین کو برا کہنے کا کوئی تصور بھی کرے گا, حسین کو گالی دینے کا کوئی تصور بھی کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا, کیونکہ جنت ملتی ہے حسین کے دربار سے, بلندگی ملتی ہے حسین کے دربار سے, مرتبہ ملتا ہے علی کے حسین کے دربار سے, روحوں کو کھانا ملتا ہے حسین کے دربار سے, ننگوں کو کپڑا ملتا ہے حسین کے دربار سے, جس کو جو کچھ بھی ملا ہے حسین کے دربار سے ملا ہے, جس کو جو کچھ بھی ملے گا حسین کے دربار سے ملے گا.
حسین وہاں سے چلے گئے. آقا حسین نے فرمایا, آقا حسین کہنے لگے اب میرا مدینے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے. بہت زیادہ مختصر میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ اگر تفصیلاً اس پر گفتگو کروں گا تو رات گزر جائے گی, کربلا نہیں پہنچ پاؤں گا. آپ ذرا توجہ کرنا. آقا حسین نے کہا اللہ اکبر, اب مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا. اپنے نانا کا مدینہ چھوڑنے کی نیت کر رہے ہیں. اپنی بہن زینب کے پاس میں جاتے ہیں اور بہن سے کہتے ہیں بہن سامان تیار کرو, ہمیں مدینے سے جانا ہوگا. حضرت زینب نے کہا کیوں بھیا جان, آپ مدینے سے کیوں جائیں گے؟ میرے سرکار نے, میرے آقا حسین نے فرمایا بہن زینب کیونکہ تخت پر یزید آ چکا ہے, تخت پر یزید آ چکا ہے, اور اگر اب ہم نے مدینے کو نہیں چھوڑا تو ہو سکتا ہے یزید نانا کے اس پاک و پوتر شہر پر حملہ کر دے, نانا کے اس مقدس شہر پر حملہ کر دے, نانا کے اس بہترین شہر پر حملہ کر دے. اس وجہ سے ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا. اللہ اکبر. سامان کو تیار کیا گیا. سامان تیار کرنے کے بعد میں آقا حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا بہن زینب چلو نانا کے روزے پر چلتے ہیں اور نانا کو آخری سلام کر کے آتے ہیں. نانا سے کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں, نانا کی بارگاہ میں آخری سلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. آقا حسین اس کے روزے پر جا رہے ہیں جس کے روزے پر صبح میں 70,000 فرشتے آتے ہیں اور شام میں 70,000 فرشتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنے آتے ہیں. آقا حسین مصطفیٰ کے روزے پر جاتے ہیں, اس روزے پر جاتے ہیں جس روزے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آدم کا روزہ بنایا ہے. اس روزے پر جاتے ہیں جس روزے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کا روزہ بنایا ہے. اس روزے میں جاتے ہیں جس کے روزے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا روزہ بنایا ہے. اس روزے پر جاتے ہیں جس کے روزے کے صدقے میں, جس کے گنبد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کا گنبد بنایا ہے, مولا علی کا گنبد بنایا ہے, حضرت زین العابدین کا گنبد بنا ہے. اس کے روزے پر جاتے ہیں جس کے گنبد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں, اس دنیا میں جتنے بھی ولی آئے, جتنے بھی قطب آئے, جتنے بھی ابدال آئے, اللہ تعالیٰ نے جس کے صدقے میں اللہ اکبر سب کا گنبد بنایا ہے, اس کے روزے پر آقا حسین جا رہے ہیں. آقا حسین نانا کے روزے پر پہنچے. نانا کے روزے پر پہنچنے کے بعد میں آقا حسین نے رونا شروع کر دیا. نانا آپ کا حسین مدینے سے جا رہا ہے, نانا آپ کا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے, نانا اب مجھے یہاں سے جانا پڑے گا. نانا اپنے نواسے کا آخری سلام لے لو. نانا آپ کا نواسا جا رہا ہے, آپ کا بقی نواسا آپ سے آج سلام لینے آیا ہے, آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے. آپ کا بقی نواسا آیا ہے جس کو آپ اپنی زبان چسایا کرتے تھے, جس سے آپ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. اگر آپ ممبر پر خطبہ دیتے ہوتے اور اللہ اکبر میں آ جاتا, آپ اپنے ممبر کو چھوڑ دیتے اور مجھے آپ اپنی گود میں اٹھا لیتے. آپ کا بقی حسین آیا ہے, نانا آخری سلام لے لو, حسین کا آخری سلام لے لو. نانا کے روزے پر آخری سلام کرنے کے بعد میں آقا حسین حضرت فاطمہ کے روزے پر جاتے ہیں, اپنی امی جان کے روزے پر جاتے ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر جاتے ہیں. اور جیسے ہی حضرت فاطمہ کے مزار پر گئے اقا حسین نے رونا شروع کر دیا. آقا حسین رو رہے ہیں, امی جان آپ کا بیٹا مدینہ چھوڑ رہا ہے, امی جان آپ کا بیٹا مدینے سے جا رہا ہے, آپ کا بیٹا آپ کے اللہ اکبر آپ کے والد کا شہر چھوڑ رہا ہے. امی جان مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا, مجھے یہاں سے جانا پڑے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روزے سے چپٹ چپٹ کر حضرت امام حسین رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں امی جان اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کرو, آپ کا بیٹا جا رہا ہے, آپ کا بیٹا مدینہ چھوڑ رہا ہے, آپ کا بیٹا یہاں سے جا رہا ہے, ہو سکتا ہے دوبارہ میں یہاں پر کبھی نہیں آؤں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا
مدینہ چھوڑ رہا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا مدینہ اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے کہ نانا کی امت کا خیال ہے، نانا کی امت سے پیار ہے۔ تو حضرت فاطمہ جو اپنے بابا کی امت کے لیے رات رات بھر رویا کرتی تھی، تو فاطمہ جو رات رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی، پوری رات حضرت فاطمہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی، اور ان کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہو پاتا تھا۔ ایک دن حضرت فاطمہ نے دعا کی، پروردگار ایک سجدہ ایک رات تو اتنی لمبی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ لمبا کر لے، ایک رات تو اتنی لمبی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ لمبا کر لے۔ دعا حضرت فاطمہ کی تھی، تمنا حضرت فاطمہ کی تھی، خواہش حضرت فاطمہ کی تھی، تمنا حضرت فاطمہ کی تھی، مگر اس خواہش کو جو پورا کیا ہے وہ اس کے بیٹے نے کیا ہے، آقا حسین نے کیا ہے۔ کربلا کے میدان میں آقا حسین نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ آقا حسین کو سجدے میں جاتے ہوئے لشکر یزید نے دیکھا، آقا حسین کو سجدے میں جاتے ہوئے چاند نے دیکھا، آقا حسین کو سجدے میں جاتے ہوئے ستاروں نے دیکھا، ساری کائنات نے آقا حسین کو سجدے میں ہوئے جاتے دیکھا، مگر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ سر جھکا ہے میدان کربلا میں، سر جھکا ہے میدان کربلا میں، وہ سر اٹھے گا میدان محشر میں، سر اٹھے گا میدان محشر میں، میدان قیامت میں۔ اللہ یا رسول اللہ یا تو آقا حسین امی جان کی قبر سے اپنا سر رکھ کر، امی جان کی قبر پر اپنا سر رکھ کر آقا حسین رو رہے ہیں، اور آقا کے دیوانوں جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تبھی بیٹا حسین ہوتا ہے، جب ماں فاطمہ ہوتی ہے، جب ماں پوری رات عبادت کرتی ہے، جب ماں چکی چلا کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، جب ماں ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ لگی کرتی ہے، تبھی اس کا بیٹا حسین ہوتا ہے۔ یہ حسین اعظم کی شان ہے، یہ حسین اعظم کا مرتبہ ہے، کیونکہ جیسی ماں ہوتی ہے ویسا بیٹا ہوتا ہے۔